دوسری بات ہے یہاں پر رک کے کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ اجر دیا جا رہا ہے نبوت کا۔ تفسیر قمی علی ابن ابراہیم میں قمی نے لکھا کہ علیہ کی ضمیر لوٹ رہی ہے نبوت کی طرف۔ کس کا اجر دیا جا رہا ہے؟ نبوت کا، رسالت کا۔ پوری توجہ رکھیے گا، حکم شریعت یہ ہے، وسائل الشیعہ میں حدیث موجود ہے، اور جو معاملات اور مقاصد ٹائپ کی جو کتابیں ان کی شروحات میں بھی حدیث آپ کو مل جائے گی اس باب میں، جس باب میں اجیر کو اس کی اجرت دینے کا بیان ہے۔ اور واضح طور پہ لکھا ہے کہ قبل اس کے کہ مزدور کی پیشانی سے پسینہ خشک ہو اس کو اس کی اجرت دے دو۔ نبی کی مظلومیت یہ ہے، توجہ چاہو، بہت توجہ، نبی کی مظلومیت یہ ہے، اجرت کا دیا جانا پیشانی کے پسینے سے خشک ہونے سے پہلے تو دور، نبی کے بدن سے لہو بہہ گیا، اجرت نہیں ملی۔ نبی زخموں سے چور ہو گئے، اجر نہیں دیا گیا نبی کو۔ نبی دنیا سے چلے گئے روتے ہوئے، علی کو سینے سے لگا لگا کے روتے رہے، اور یہ کہتے رہے، شیعہ سنی دونوں کتابوں میں موجود ہے، وغائن فی صدور قومی یا فی صدور اقوام لا یبدونہا لک الا بعدی۔ ان لوگوں کے دلوں میں وہ کینے ہیں جو کھلیں گے نہیں، جو نکلیں گے نہیں، جو ظاہر نہیں ہوں گے مگر یہ کہ میرے بعد۔ آپ تھوڑا سا سوچئے، جس نقطے کی طرف میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ نبی نے ساری زندگی میں کچھ نہیں مانگا، نہ پیسہ مانگا، نہ دولت مانگی، نہ حسین و جمیل عورتوں کا تقاضا جو خود وہ لوگ پیش کر رہے تھے کہ ہم آپ کی کسی حسین و جمیل خاتون سے شادی کرا دیتے ہیں، سونا دے دیں گے۔ نبی نے کچھ نہیں لیا، لے کر بھی آئے تو پلٹا دیا کہ مجھے اس کی ضرورت۔ ایک چیز مانگی ہے، مودت۔ سوال، کیا وہ مودت اجر رسالت ادا ہوا یا نہیں ہوا؟ وہ لوگ جن کا مذہب اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں، وہ لوگ جو مخالفین ہیں، وہ لوگ جو کہ اصلاً حب علی اور اولاد علی کی عظمت کے قائل ہی نہیں ہیں، وہ لوگ جن کا مذہب امامیہ اثنا عشریہ سے کوئی تعلق نہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں آپس کی بات کر رہا ہوں۔ پہلی رات ہے ماہ محرم الحرام، میں اپنوں کی بات کر رہا ہوں، میں شیعوں کی بات کر رہا ہوں، میں جو شیعہ گھرانوں میں پیدا ہوئے ان کی بات کر رہا ہوں۔ ہم نے کس قدر اس مودت میں اپنا حصہ ڈالا ہے؟ کیا ہم اجر رسالت ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم نبی کی زحمتوں کا صلہ ٹھیک سے ادا کر رہے ہیں؟ ہمارا ماضی جتنا تابناک تھا، جتنے بہترین انداز سے ہم پہلے اجر رسالت ادا کر رہے تھے، کیا آج ادا کر رہے ہیں؟ آپ اگر گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھیں، یہاں بزرگ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے کہ 25 سال پہلے عزاداری کیسے ہوتی تھی، 30 سال پہلے، اور اس کے بعد آج کی عزاداری دیکھ لیجئے، یقین جانیے بے اختیار آپ کے آنسو نکل پڑیں گے کہ ہم نے ترقی نہیں کی ہے، ہم تنزلی اور زوال کا شکار ہوئے ہیں۔ ہم مودت اہل بیت کو ادا کرنے میں کوتاہیاں کر رہے ہیں، معذرت کے ساتھ، کسی کو برا نہ لگے، لیکن یہ کہ جب تک اس موضوع پہ گفتگو نہیں ہوگی، جب تک یہ کہ ان ادب و آداب سے آشنا نہیں کیا جائے گا، جب تک اہمیت نہیں بتائی جائے گی۔ ہمارے یہاں ایک کام جو دینیات سینٹر سے ہوا، جو مکتب سے ہوا، اب یہ کہ وہاں مقام شرح نہیں ہے یا وہاں پہ مقام تفصیل نہیں ہے، جو بھی ہے، لیکن یہ باتیں بچوں کو بھی سمجھانی چاہیے تھی۔ ہم نے ظلم کیا اپنے بچوں کے ساتھ۔ کیسے ظلم کیا؟ تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا، تلخ جملے ہیں، لیکن یہ کہ یہاں پہ علماء بھی موجود ہیں، ہمارے سینئر ماشاءاللہ مولانا ضیاء الحسن نقوی صاحب نجف اشرف کے بارز اساتذہ میں سے بیٹھے ہوئے، ان کی موجودگی کا سہارا لیتے ہوئے آپ کی خدمت میں جملہ عرض کر رہا ہوں۔ یہ ماشاءاللہ خود روایات سے وابستہ ہے، اس لیے یہ زیادہ بہتر اس بات کی وضاحت کا بھی موقع ملا آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ مودت کو ہم نے کہاں رکھا؟ توجہ چاہ رہا ہوں، پوری توجہ۔ بچے کو آپ نے روانہ کیا مکتب کی طرف، بسم اللہ اس کی ہو گئی۔ کیا پڑھایا جاتا ہے شروع میں؟ اصول دین اور فروع دین، ہے یا نہیں؟ اصول دین الحمدللہ کہ ہمیں ٹھیک پڑھا دیے گئے، اول توحید، دوم عدل، سوم نبوت، چہارم امامت، پنجم قیامت، یہ 5 آپ کے اصول دین ہو گئے، آپ نے سیکھ لیے تھوڑی بہت وضاحت کے ساتھ۔ کیا صحیح سمجھا کیا غلط سمجھا یہ الگ بات، لیکن کم سے کم یہ جو ترتیب کے ساتھ یاد کرنا تھا الفاظ کو، وہ ٹھیک سے یاد کر لیا۔
اب آ گئے فروع دین پہ، شاخیں، فرعی معاملات، دین کی فرعی چیزیں۔ فروع دین کون کون سے؟ اول نماز، دوم روزہ، سوم حج، چہارم جہاد، پنجم زکوٰۃ، ششم امر بالمعروف پھر نہی عن المنکر، پھر تولا، پھر تبرع۔ توجہات رکھیے گا آپ۔ اب یہ ترتیب پنجم ششم ہفتم کی جو بھی ہو، آگے پیچھے ہو سکتا ہے کہ خمس زکوٰۃ تھوڑا آگے پیچھے ہو جائے، بہرحال یہ اچھی طرح سب کو یاد ہے کہ 9 اور 10ویں نمبر پہ کیا ہے؟ بولیے میرے ساتھ، 9 اور 10ویں نمبر پہ تولا اور تبرع کا تعلق بتائیے مودت سے ہے کہ نہیں؟ مجھے بچپن سے پڑھایا گیا کہ فروع دین میں 9ویں نمبر پہ تولا، 10ویں نمبر پہ تبرع۔ اب میں جاتا ہوں سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک ایک بندے کی توجہ چاہوں گا۔ مجھے پڑھایا گیا کہ تولا 9ویں نمبر پہ، تبرع 10ویں نمبر پہ، وہ بھی فروع دین میں۔ مولا آپ بتائیے تولا و تبرع کا کہاں مقام ہے؟ مولا فرماتے لیس الدین الا الحب والبغض، دین کچھ نہیں سوائے محبت کے اور سوائے دشمنی کے، محبت اہل بیت اور دشمنی دشمنان اہل بیت کے۔ مولا نے یہ نہیں کہا فروع دین، یہ نہیں کہا اصول دین، پورے کا پورا دین، دین کا پورا دائرہ علی و اولاد علی کی محبت سے جڑا ہوا، دشمنوں کی دشمنی سے جڑا ہوا۔ یا علی حبنا اساس ہماری محبت کی معتبر ترین روایتی شیعہ سنی دونوں روایت کتابوں میں آپ کو مل جائے گی۔ ہماری محبت اسلام کی کیا ہے؟ بولیے اساس۔ وہ جو اساس ہے آپ نے کہا یہ فروع دین میں 9ویں اور 10ویں نمبر پہ ہو گیا کام۔ جب فروع دین میں 9ویں اور 10ویں نمبر پہ آپ نے رکھا اور ادھر سے اول نمبر پہ نماز کو رکھا، تو تب یہاں سے خود بخود معاشرے میں یہ سوچ ڈیولپ ہوئی۔ کیا سوچ ڈیولپ ہوئی؟ کہ جو بھی تمہیں ماتمی نظر آئے، ماتم کرتا ہوا، جو بھی نعرہ لگاتا ہوا، جو بھی مجلس میں بیٹھا ہوا، تم دیکھو نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا۔ اگر نماز نہیں پڑھتا تو تم اس کے ماتم پہ اٹیک کرو، تم اس کی عزاداری پہ اٹیک کرو، تم اس کی ولایت پہ اٹیک کرو، تم اس کی محبت پہ اٹیک کرو۔ جبکہ اگر سیرت معصومین کو اٹھا کر دیکھا جائے، اگر روایات معصومین کو، میں کوئی خطابت نہیں کروں گا یہاں پہ کہ جی میرے جذبات ہیں، میرا جوش اور میرے اپنے معاملات ہیں، نا، میں بات کروں گا دلیل سے۔ نجفیوں کے بقول نحن ابناء الدلیل نمیل حیث یمیل، ہم دلیل والے ہیں، جدھر دلیل جائے گی ہم دلیل کے پیچھے پیچھے جائیں گے، ہم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کریں گے۔ اگر روایات معصومین کو دیکھا جائے، اگر کلام اللہ المجید کو دیکھا جائے، قرآن اور اہل بیت ان کو دیکھا جائے، تو معصومین نے تو یہ نہیں کیا کہ جو بھی محبت اہل بیت کا دعوے دار تھا اور دعویٰ کر رہا تھا، ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اس کو مکمل فارغ کر دیا۔ ہاں تزکیہ اپنے مقام پر ہے، اس کا قطعاً مطلب کوئی میری بات تو یہ نہ لے کہ جی تزکیہ اور تربیت کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو جیسا اس کو ویسے رہنے دیا جائے۔ انشاءاللہ اس موضوع پر بھی ایک پوری مجلس کوشش کروں گا پڑھوں کہ معاشرے میں تربیت کی ضرورت ہے، تزکیہ کی ضرورت ہے۔ معصوم نے فرمایا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، ہمارے لیے باعث زینت بنو، ہمارے لیے باعث زینت بنو، ننگ اور عار نہ بنو، ہمارے لیے باعث ذلت نہ بنو۔ لوگ تمہیں دیکھ کر کہیں گے ہاں شیعہ امیر المومنین ایسا ہوتا ہے۔ وہ اپنی جگہ ساری باتیں محفوظ ہیں، لیکن کیا مودت اتنی ہلکی ہے، اتنی ہلکی کہ ہم اسے 9ویں 10ویں نمبر پہ ڈال کے اس مودت کو لپیٹ دیں کسی بھی عمل کی وجہ سے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صرف میں بچتا ہوں جو ملائی رہ جاتا ہوں پورے معاشرے میں، میں اور میرے گھر والے ہم عزادار ہیں، ہماری خاندانی عزاداری ہے، ہم سب سے بہترین مولا کے چاہنے والے، باقی سارے کے سارے فارغ ہیں تھوک تھوک کے حساب سے۔ اگر قدر ہو جائے مودت کی، اگر قدر ہو جائے کہ جس طرح میں محبت رکھتا ہوں امیر کائنات سے، سامنے والا بھی محبت رکھتا ہے، اور اس کے آثار مجھے سمجھ میں آ جائیں کہ اس مودت کی بنا پہ اسے کیا اجر مل رہا ہے، اور اس مودت کو میں سمجھ جاؤں کہ بھئی مودت دکھائی نہیں دیتی ہے، مودت کے بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو چھپے رہتے ہیں، مخفی رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ سامنے والا مودت میں مجھ سے زیادہ ہو، میں نے کیسے فیصلہ کر لیا کہ میں آگے نکل گیا؟ قرآن نے سب سے پہلا جو مودت کا اجر بیان کیا، ایسی آیا مودت میں
وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، اور جس نے نیکی کمائی، اقتراف الحسنہ، امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہم صلی علی محمد و آل محمد